پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی دور دراز کے علاقے میں ایک گدھے کا بیوپاری رہا کرتا تھا۔ اس آدمی کے پاس بہت سارے گدھے تھے۔ وہ اپنے گدھوں کو بہت اچھی خوراک دیتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ گاؤں بھر کے لوگ اسی سے گدھا خرید کر لے جاتے اور اس پر اپنا کام شروع کرتے۔ گدھوں کی صحت اچھی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ان سے بہت سارا کام لیتے اور ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جاتی۔ ایک روز بھولے نے بھی یہ سوچا کہ کیوں نہ وہ بھی ایک گدھا لے کر اس پر اپنا کاروبار شروع کرے۔ یہی سوچ کر وہ اس گدھے کے بیوپاری کے پاس گیا اور اس سے کہا، بھائی صاحب، ایک گدھا مجھے بھی دے دو۔ میں نے سنا ہے جو بھی تم سے گدھا خرید کر لے جاتا ہے اس کی دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جاتی ہے۔ ارے ہاں، تم نے بہت صحیح سنا ہے۔ میرے گدھوں کو خوراک ہی بہت اچھی ملتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت سارا کام کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی، ایسی بات ہے تو ایک گدھا مجھے بھی دو۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا لوگوں کی بات سچ ہے یا پھر بس ایسے افواہیں ہی اڑ رہی ہیں۔ 20,000 روپے کا ایک گدھا ملے گا، جو چاہے پسند کر لو۔ اس کے بعد بھولا ان سے ایک گدھا خرید کر لے جاتا ہے۔ گھر جا کر وہ اسے اپنے صحن کے باہر باندھ کر اندر چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کل سے ہی وہ اس گدھے پر سامان لاد کر بیچنے جائے گا۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک چڑیل رہتی ہے، جو کہ ایک بوڑھی عورت کا روپ دھار کر آس پاس کے محلے میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ وہ عورت جب گدھے کی آواز سنتی ہے تو وہاں سے باہر نکل کر دیکھتی ہے۔ ارے واہ، آج تو میرا کھانا خود ہی چل کر میرے پاس آ گیا۔ اب تو مجھے مشقت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ابھی میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، شام کو آ کر یہ گدھا لے جاؤں گی اور میرے 2 دن کے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ چڑیل وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ رات ہوتے ہی گاؤں کے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو جاتے ہیں۔ گدھے کا مالک بھی گھر کے اندر جا کر آرام کرتا ہے۔ تبھی وہ عورت وہاں آتی ہے اور اس گدھے کو کھول کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اپنے گھر لے جا کر وہ گدھے کو مار کر اس کا گوشت کھانے لگتی ہے۔ ارے واہ، یہ گوشت تو بہت ہی مزیدار ہے۔ مجھے 2 دن کے لیے تو بہت ہی لذیذ کھانا کھانے کو مل گیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت جلدی سے اپنا کھانا ختم کر کے سو جاتی ہے۔ اگلے روز صبح سویرے جب گدھے کا مالک وہاں آ کر دیکھتا ہے تو اس کا گدھا غائب ہوتا ہے۔ وہ زور زور سے چلانے لگتا ہے، میرا گدھا کدھر گیا؟ ارے میرا گدھا کدھر گیا؟ تبھی اس کا بھائی بھی باہر نکل آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے کل رات جو گدھا یہاں باندھا تھا وہ اب وہاں سے غائب ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے، ارے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یقیناً وہ گدھا اپنے مالک کے پاس واپس چلا گیا ہوگا۔ آئیے ہم جا کر پتہ کرتے ہیں۔ دونوں بھائی گدھے کے بیوپاری کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ بھائی، میرا گدھا گم ہو گیا ہے، کیا وہ تمہارے پاس واپس تو نہیں آ گیا؟ ارے نہیں، میرے پاس واپس نہیں آیا۔ تم دیکھ لو، یہاں پر وہ گدھا نہیں ہے، اور میرا دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں۔ واپس آ کر وہ راستے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ مجھے تو 20,000 کا نقصان ہو گیا، میرا گدھا ہی چوری ہو گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ گدھے پر اپنا سامان لاد کر دور دراز کے علاقوں میں بیچنے جاؤں گا، مگر اب تو مجھے الٹا نقصان پر نقصان ہی ہو گیا۔ تبھی اس کا بھائی کہتا ہے، ارے بھائی، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے کہا اور تم نے مان لیا، یقیناً اس نے گدھا اپنے پاس کہیں چھپا لیا ہوگا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، کل جب وہ جنگل میں گدھے چرانے لے جائے گا تو اس کے پیچھے جائیں گے، یقیناً اس نے گدھا وہیں پر چھپا کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر آتے ہیں اور آ کر سو جاتے ہیں۔ اگلی صبح وہ پھر سے اس بیوپاری کے پاس جاتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ بیوپاری گدھوں کو جنگل میں چرانا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ تبھی بھولا اور اس کا بھائی جو اس کے پیچھے آئے تھے ایک دم سے باہر نکل آتے ہیں۔ بھائی، مجھے لگتا ہے اس کے پاس وہ گدھا نہیں ہے، چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ ارے کیا تم پاگل ہو؟ یقیناً وہ گدھا اس نے کہیں چھپا کر رکھا ہوگا۔ ہم یہاں سے ایک اور گدھا لے جاتے ہیں۔ وہ بیوپاری کے سونے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے ایک گدھا لے کر چلے جاتے ہیں۔ گھر آ کر وہ اس کو صحن میں باندھ کر خود وہاں پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ بھولے کا بھائی اسے نصیحت کرتا ہے کہ آج رات وہ یہیں پر رہے اور یہیں پہ چارپائی بچھا کر سو جائے، تاکہ اگر کوئی چوری کرنے آئے تو اس کو پتہ چل جائے۔ تبھی اس بوڑھی عورت کو پھر سے گدھے کی آواز آتی ہے اور وہ وہاں آ کر دیکھتی ہے کہ ایک نیا گدھا آیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ ارے واہ، مجھے تو اب محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کھانا خود چل کر میرے پاس آ جاتا ہے۔
مگر اس وقت وہاں پر اس کے مالک کو دیکھ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رات کو بھولے کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ تبھی وہ بوڑھی چڑیل عورت وہاں پر آتی ہے اور چپکے سے اس کا گدھا کھول کر یہاں سے لے جاتی ہے۔ گھر جا کر وہ پھر سے اس گدھے کو مارتی ہے اور اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اگلی صبح پھر سے جب بھولا اٹھتا ہے تو اس کا گدھا غائب ہوتا ہے۔ وہ پھر سے پریشانی میں چلانے لگتا ہے۔ ارے میرا گدھا کدھر گیا؟ ارے میرا گدھا کدھر گیا؟ اس کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ یقیناً آج بھی وہ گدھا مالک کے پاس واپس چلا گیا ہوگا، ہمیں اس کے پاس چل کر دیکھنا چاہیے۔ ارے تم لوگ پھر سے آ گئے، میرا پہلے ہی ایک گدھا گم ہو چکا ہے اور تم لوگ پھر سے اپنی وہی شکایت لے کر آ گئے ہو۔ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہ نہ ہو کہ میں مار مار کر تم دونوں کو ہی گدھا بنا دوں۔ اس کے ڈانٹنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ پھر سے منصوبہ بناتے ہیں کہ اگلے روز پھر سے وہ جنگل میں سے اس کا ایک گدھا اٹھا کر لے آئیں گے۔ یہی سوچ کر وہ لوگ رات کو سونے جاتے ہیں۔ تبھی چڑیل عورت وہاں پر آتی ہے مگر گدھے کو نہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے اس کی شکتیاں کم ہو جاتی۔ وہ سوچتی ہے کہ لگتا ہے اس بار اپنی خوراک کا انتظام خود ہی کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ بھی اگلے روز جنگل جانے کا منصوبہ بناتی ہے اور جا کر سو جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی چڑیل عورت اس آدمی کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور جنگل میں جا کر چھپ جاتی ہے۔ وہ دونوں بھائی بھی اس گدھے کے بیوپاری کے پیچھے پیچھے گدھا چرانے کی نیت سے آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ بیوپاری آج اپنے گدھوں کی سخت نگرانی کرتا ہے۔ کافی دیر تک ان دونوں کو کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ اس کا گدھا چرا کر لے جائیں، مگر کافی دیر نگرانی کرنے کے بعد بیوپاری کو آخرکار نیند آ جاتی ہے اور وہ وہاں لیٹ کر سو جاتا ہے۔ تبھی بھولا اور اس کا بھائی درخت کے پیچھے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان سے پہلے ہی چڑیل عورت وہاں پر آتی ہے اور ان کے سامنے ہی ایک گدھے کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ بھولا اور اس کا بھائی حیران پریشان دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، یہ ہے اصل چورنی۔ ہاں مگر یہ گدھوں کا کرتی کیا ہوگی؟ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ گدھوں کا بیوپاری اٹھ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو اس کا ایک گدھا پھر سے کم تھا۔ وہ ان دونوں کو کوسنے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے ہی میرا گدھا چوری کیا ہے، مگر بھولا اور اس کا بھائی اسے ساری کہانی سناتے ہیں۔ بیوپاری بھی یہی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر وہ عورت اتنے گدھوں کا کیا کرتی ہوگی۔ وہ لوگ منصوبہ بناتے ہیں اور اس کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ لوگ کافی دیر تک اس چڑیل عورت کے گھر کی کھڑکی کے ساتھ لگے رہتے ہیں مگر وہ عورت کچھ بھی نہیں کرتی۔ شام ہوتے ہی وہ عورت گدھے کو کاٹتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے۔ ارے یہ کیا، یہ عورت گدھے کھاتی ہے؟ بھولے کا بھائی سمجھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ یقیناً کوئی چڑیل عورت ہے، ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی ہوگا ورنہ یہ ہمارے سارے گدھے کھا جائے گی۔ وہ تینوں مل کر ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ اگلے روز جب اس عورت کو پھر سے بھوک لگتی ہے تو وہ گدھا چرانے کے لیے بیوپاری کے پاس جنگل کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اسی راستے میں بیوپاری، بھولا اور اس کے بھائی نے مل کر ایک گڑھا کھود رکھا تھا۔ بوڑھی عورت جب اس گڑھے کے اوپر پیر رکھتی ہے تو اس میں گر کر مر جاتی ہے۔ اس طرح انہیں اس عورت سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور وہ لوگ اب اپنا کام سکون سے کرنے لگتے ہیں۔